لگا ہوا ہے تو جی نماز چھوڑ دی ہمیشگی. وہ کہتے ہیں جان چلی جائے نماز نہ جائے, سفر میں ہو, چاہے وہ بستر مرگ پر ہو, چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو. کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی انہیں ہوش آتی ہے ان کے منہ پہ ایک ہی بات ہوتی ہے, میری نماز, میں نے نماز پڑھنی ہے, میں نے نماز پڑھنی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب قبر میں ڈالا جائے گا تو انسان, جب ملک نکیر آئیں گے تو نمازی کہے گا کہ تو ابھی ٹھہر جاؤ, میری نماز, عصر کا وقت نکل رہا ہے, میں نے ذرا نماز پڑھ لوں. کہ کون کہے گا؟ سوچیں ذرا, وہی جو نمازوں میں ہمیشگی کرتا ہے, دوام کرتا ہے, جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حق, مقرر حق ہے, جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں, جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں, کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کی جن سے محفوظ نہ رکھنے پر ان کو کوئی ملامت نہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں, اور جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں, اور جب دوبارہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا, اینڈ بھی اسی پر کیا کہ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اگر انسان نماز اس طرح پڑھ لینا جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے تو یقین کریں جنت کا راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے, دین پہ چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ لوگ عزت کے ساتھ جنتوں کے باغ میں رہیں گے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں, ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے خوب جانتے ہیں. پس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی, ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں, اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے. لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو, یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے, جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی, ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ نوح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. اس نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. کاش تمہیں اس کا علم ہو. اس نے عرض کیا, اے میرے رب, میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا. آپ حضرت نوح علیہ السلام کا درد ذرا ان آیتوں میں محسوس کریں. اے میرے رب, میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا, مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا. اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے, انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا ہی تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے, یعنی کھلے کھلے دعوت دی. پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی. پھر میں نے ان کو چپکے چپکے بھی سمجھایا. میں نے کہا, اپنے رب سے معافی مانگو, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا, تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا, تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے, ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. بالکل یہی آیت ہے کہ جب میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ استغفار کرو اپنے رب کے پاس, انہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, تو کیا ہوگا, یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جب, اور یہ زندگی کا اصول ہے کہ جو استغفار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر تمام نوازشیں, تمام بلیسنگ, تمام رزق اس کا جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے. کس کے لیے؟ جو استغفار کرتا ہے. میں نے اسے کہا, رب سے معافی مانگو تو وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا, تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا, تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. ایک مولانا صاحب تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے ارد گرد ان کے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو لوگ جو آتے تھے وہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ مولانا صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو بیٹا ہے نا وہ بڑا ہی نافرمان ہے. تو مولانا صاحب کہتے تھے کہ مجھے کوئی تعویذ بتائیں, مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. تو مولانا صاحب کہتے تھے استغفار پڑھیں زیادہ سے زیادہ, سونے سے پہلے ہر نماز کے بعد استغفار پڑھیں. وہ چلا گیا. اگلا بندہ آیا, اس نے کہا مولانا صاحب میرے رزق میں بڑی کمی ہے, میرے گھر جو ہے وہ مطلب میں جاب کے لیے اپلائی کرتا ہوں نہیں ملتی, ہاتھ نہیں کھلا یہ وہ. تو مولانا صاحب نے کہا اچھا استغفار کی کثرت کریں, استغفار کی کثرت کریں, دن رات پڑھیں, رات کو سونے سے پہلے پڑھیں نماز. وہ چلا گیا. اگلا بندہ آیا, اس نے کہا کہ جی میرا جو بزنس ہے اس میں میری تھوڑ پڑ گئی. کسی نے کہا میرے گھر میں لڑائی رہتی ہے. جو بھی آئے تو مولانا صاحب کہ آپ استغفار پڑھیں. تو اسٹوڈنٹ نے پوچھا, یار اے اللہ کے بندے, آپ کو کیا ہو گیا کہ جو بھی آتا ہے وظیفہ پوچھتا ہے, اب آپ کو سب کو ایک ہی وظیفہ بتائے جا رہے ہیں, تو مطلب کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ جب تم اللہ سے استغفار کرو گے تو کیا ہوگا, وہ تم سے آسمان سے بارشیں برسائے گا, تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا, تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا, تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. ہر قسم کی نعمتوں کا وعدہ ہے استغفار کے ساتھ.
اسی طرح ہم بھی جب کہیں پھنس جائیں، کوئی تکلیف میں ہو، کوئی مشکل پڑ جائے، کوئی زندگی کی کوئی آزمائش آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، استغفار کی کثرت شروع کریں. استغفار ایک تو ویسے ہی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو آپ سوچیں کہ ہمیں کتنی استغفار کرنی چاہیے. کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. ہمیں استغفار کو اپنا جس کہتے ہیں نا وہ تکیہ کلام بنانا چاہیے. ایک ہوتا ہے نا ہر ایک کا ایک فیوریٹ ذکر ہوتا ہے جو اسے ہر وقت کرنا چاہیے، وہ استغفار ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ جب آپ کو کوئی دعا مانگنی ہو، کوئی پرابلم آ جائے زندگی کی، تو استغفار شروع کر دیں. اس آیتوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور کیا ہے تمہیں، کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے ہو، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں سمجھایا ہے، تمہیں بنایا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بتائے بنائے، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں زمین میں واپس لے جائے گا، اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا ہے تاکہ اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. نوح نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا ہے ہرگز نہ چھوڑ اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑ ود اور سوا کو، اور نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو. یہ وہ بت تھے جو انہوں نے بنا کے رکھے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی بندہ نیک بندہ مر جاتا تھا تو آؤٹ آف گڈ ول وہ اس کی تصویر بنا لیا کرتے تھے تاکہ ہم اسے یاد رکھ سکیں. اور ایونچولی وہ بتوں کی شکل اختیار کر لیتے تھے اور پھر وہ اس کو جو ہے پوجنا شروع کر دیتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اسٹیچوز بنانے اور ان چیزوں کو کیوں اتنا زیادہ منع فرمایا. انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. اپنے خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. اور نوح نے کہا میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے بھی جو پیدا ہوگا بدکار سخت کافر ہی ہوگا. میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو، ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. تو نوح علیہ السلام کی جو ہے بنی اسرائیلی روایات میں سے آتا ہے، اور بنی اسرائیلی روایات کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ تمہارے دین سے میچ کرتی ہیں تو لے لو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے انڈر ہیں تو لے لو، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو. تو ہم ان سے عبرت لے سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کی عبرت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کہانی کو پڑھا جائے اور اس میں سے بس لیسن لیا جائے، اور اس کو مطلب اس کی مین میں ایک نہ نکالا جائے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ویسا کیسے ہو سکتا ہے، اور ہمیں حدیث میں تو نہیں ملتا. تو بس لیسن کے لیے بات ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا تو وہ کشتی میں لے کر نکلے ہیں وہاں سے جب لوگوں کو. تو جس آپ کو نام پتہ ہے قرآن میں لکھا ہے جودی نامی پہاڑی کے اوپر جا کے جو ہے وہ کشتی رک گئی، اور وہاں پر ان کے جو سام اور یافس حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان سے باقی پوری دنیا کی نسل چلی ہے. ہم بھی انہی کی نسلوں میں سے ہیں. آج دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں میں سے ہیں. 3 بیٹوں میں سے ہیں. تو جو وہاں پر ان کی جا کے وہ نسل نے پڑاؤ کیا اور وہاں پہ رہنا شروع کیا، تو کچھ کرنے کو نہیں تھا وہاں پہ کوئی یعنی اچھی زمین سرزمین. اللہ تعالیٰ نے اتنا انہیں انعام و اکرام سے نوازا کہ سب کچھ وہاں پہ موجود تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مٹی سے نا چھوٹے چھوٹے سے کھلونے بناؤ، جسے نہیں ہم پنجابی میں کہتے ہیں گھگو کوڑے، وہ بناؤ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بنانے شروع کر دیے. تو کافی سارے بن گئے. تو انہوں نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ اب کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور بناؤ. تو انہوں نے اور بنائے. پھر وہ کافی عرصہ گزر گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بن گئے تو اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اور بناؤ. تو انہوں نے اور بنائے. جب وہ بے شمار ہو گئے تو انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ اب کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب ان سب کو نا دریا میں پھینک دو. تو حضرت نوح نے کہا ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے اتنی محنت سے بنائے ہیں، میرے ہاتھ کی گھگو کوڑے میں نے اتنی محنت سے بنائے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس کو دریا میں پھینک دو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میرے ہی بندے تھے جن کے اوپر تو نے بد دعا کی تھی، جن کو میں نے سب کو عذاب دے دیا. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینے میں کوئی بڑے پریشان ہوتے ہیں. اس میں جو عبرت اور لیسن لینے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے عذاب دینے والے بندوں کو بھی محبت کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یاد رکھیں کہ عذاب میں بھی اللہ کی رحمت ہے. آپ پہ جو آزمائش آئے، تکلیف آئے، کوئی سزا ملے، اس میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بس وی ڈونٹ سی اٹ، وی کانٹ پرسیو اٹ. اللہ کی جہنم میں بھی اللہ کی رحمت ہے. وہ کس طرح ہے کہ بیکاز اللہ تعالیٰ نے یہ بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے نا، ہر عمل کی سزا ملنی ہی ملنی ہے، تب ہی کہیں جا کے انسان جو ہے وہ یعنی پاک ہوگا. اور اس طرح سے ہم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. اسی طرح کبھی ہمیں ہماری جرموں کی سزا جو ہے وہ دنیا میں ہی مل جاتی، ہمیں دنیا میں ہی مل جاتی، اور کبھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. جو لوگ بچ جاتے ہیں، جن کو جو توبہ نہیں کرتے اور معافی نہیں مانگتے اور ان کو دنیا میں بھی نہیں ملتی، ان کو پھر آخرت میں لے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی دیتے ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ جن.
عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، یہ اسی کے لیے شعر آیا ہے، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ سورۃ الجن، بچپن میں سنا کرتے کہ جہاں سورۃ جن پڑھی جائے نا وہاں جن آ جاتے ہیں، تو لوگ اکثر یہ کیا کرتے تھے کہ پورا قرآن پڑھتے تھے، بیچ میں سورۃ جن نکال دیتے تھے، یہ نہیں پڑھنی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ لوگ نا 29 پارہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی اب جو قرآن خوانی ہوتی ہے نا، جب بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، اور تم یہاں سے پڑھ لو تو تم وہاں سے پڑھ لو، تم اتنا پڑھ لو، اچھا تم نے پڑھ لیا، آخری آیت بھی نہیں ختم ہو رہی ہوتی، اچھا میں نے یہاں تک پیج نمبر 29 تک پڑھ لیا، تم اگلا پیج پڑھ لو، تو اس میں 29 پارہ نہیں لوگ لیتے تھے کہ اس میں سورۃ جن ہے۔ سبحان اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور یہ کہ ہم سورہ احقاف میں اس کی ڈیٹیل پڑھائیں کہ یہ طائف سے واپسی کا واقعہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے، تب جنہوں نے سنا تھا، اور جو کچھ جنہوں نے کہا تھا وہ وہاں پہ بڑی ڈیٹیل میں آیا تھا، لیکن یہاں پر بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ دیکھیں جن جو ہے نا اللہ کی ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بڑی ایک اس کے اندر کیوریوسٹی ہے کہ جن کیا ہوتے ہیں۔ جب میں نے بتایا کہ کہیں بھی لوگوں سے پوچھا جائے نا، اسپیشلی یوتھ سے، کہ کس ٹاپک پر آپ لوگوں نے درس کرانا ہے، تو وہ کہیں گے جنوں پہ یا دجال پہ یا جنوں پہ، اٹس دیئر فیوریٹ ٹاپک۔ تو ایک کیوریوسٹی رہتی ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتے ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کی لپٹ سے بنایا، اور اب یعنی ہم ود پیسیج آف ٹائم علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ پرابلی دیئر انرجی ہوتی ہے نا، تو وی نو کہ انرجی ڈز ایگزسٹ، کسی جگہ پہ زیادہ انرجی ہوتی ہے، تو وہ دیئر فارم آف انرجی، جو آگ سے انرجی نکلی تھی پرابلی، اور یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے، دس از جسٹ یو نو اسپیکولیشنز۔ تو اسی لیے وہ کیا ہوتے ہیں، شیپ شفٹرز بھی ہوتے ہیں، جس طرح انرجی ہے وہ، اور وہ انسان کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، جن پوزیس کر لیتے ہیں بیکاز دیئر انرجی۔ تو لیکن وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور یاد رکھیں کہ وہ ہم سے کم تر مخلوق ہے، اور وہ جب انسان جنوں سے ڈرتا ہے نا، تو بیسکلی انسان اپنے آپ کو اپنے درجے سے گرا رہا ہوتا ہے، اور جن اس پہ ہنستے ہیں بیسکلی۔ اور جن جو ہے وہ عام طور پہ انسانوں کی محفلوں میں یا اس طرح، مطلب محفلوں میں تو وہ نیک جن جو ہے وہ قرآن وغیرہ سننے آتے ہیں، لیکن وہ عام طور پہ لوگوں سے دور بھاگتے ہیں۔ جن خود انسانوں سے ڈرتے ہیں until unless کہ خود انسان ان کو بلائیں، ان سے مدد مانگیں، یا ان کو تنگ کریں، یا کسی ایسا کوئی کام کریں جو کہ جنوں کو ناگوار گزرے، ورنہ دے آر جسٹ لائک اینی ادر کریچر اینڈ یو نو کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو کیا ہوتا تھا کہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب جس نئی وادی میں جاتے تھے نا، جس بھی جگہ جایا کرتے تھے، جنگل میں گئے، کسی صحرا میں گئے، تو وہاں کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جنوں سے پناہ مانگتے ہیں، اور اس وجہ سے جنوں کا غرور جو ہے بڑھ جاتا تھا، پھر وہ لوگوں کو تنگ بھی کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ دیکھو ذرا ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں جنوں سے پناہ مانگنی ہے تو کس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ سے۔ اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ جنوں کو ہٹا دیں، ہمارے پاس نہ لائیں۔ اور یہ جو شیطان جن ہوتے ہیں، ان سے تو بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، قرآن میں سکھائی ہیں۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہم و گمان کیا جیسے تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت سے پہلے، میری نبوت سے پہلے جنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے نا وہ تھوڑی سی ایکسیس دی ہوئی تھی آسمانوں پر، لیکن میری بعثت کے بعد سخت جو ہے وہ پہرے لگا دیے گئے ہیں۔ اب بہت ہی کم کوئی فرشتہ اوپر سے جو ہے وہ جن جو ہے وہ فرشتوں کی خبریں جو ہے وہ نیچے لا سکتا ہے۔ اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف بھی ہیں، تو جنہوں نے اسلام یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا تو انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہوئے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ بالکل یہی یعنی جنوں کے بھی دین یہی ہے کہ اللہ کو مانو، رسول کو مانو، نیک عمل کرو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، لوگوں کو تنگ نہ کرو، نہ انسانوں کا نہ جنوں کو۔ ایگزیکٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ جو حق تلفی
ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا اور یہ نہ کرو وہ نہ، بالکل وہی تعلیمات اور وہی ہدایت ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو مجھ پر یہ وحی بھی کہی گئی ہے کہ لوگ اگر رائے راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکے کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے، تو آپ کو معلوم ہے اور بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے سبحان اللہ، لیکن یہ خاص واقعہ جب ہوا تھا کہ جب مل کر ابو جہل جو ہے وہ اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ کے اوپر ٹوٹ پڑا تھا اور بہت مارا رسول اللہ کو، لیکن ساتھ ہی ابو بکر صدیق آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ کے اوپر لیٹ گئے، اور پھر کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو اتنا مارا کہ بالکل ان کی جان جو ہے وہ ایسا لگتا تھا کہ اندر آئی کہ باہر آئی، لیکن بے ہوش ہو گئے تھے، اور جب ان کو گھر لے جایا گیا اور جب ان کو ہوش آئی تو صرف ایک ہی بات پوچھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کا حال کیسا، اور کہتے ہیں میں کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا جب تک کہ مجھے ان کے پاس لے کر نہیں جاؤ گے اور میں دیکھ سکوں ان کو اپنی آنکھوں سے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا، کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہ سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں، میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرما دیتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی پوری کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ جس کو غیب کا علم دے دے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا اور بھی ہو کہ جس کو غیب کا تمام علم ہو۔ اس رسول کے کہ جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو تو اس کے لیے آگے اور پیچھے وہ محافظ بھی لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ایک چیز کو اس نے گن کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مزمل۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو۔ یہ سورت جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل اوائل میں یعنی شروع کے مکے کے دور میں آئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظاہر ہے کہ ان کے اوپر ابھی 5 وقت کی نماز جو ہے اس طرح فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن نماز جو ہے وہ اسلام کے ساتھ آتے ہی ہے جو ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ جب رات کو سوئے ہوئے ہوتے تھے اور یہ یعنی اوڑھ لپیٹ کر ظاہر سوئے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ تہجد کی نماز فرض کی تو یہ سورت نازل ہوئی اور آپ سوچیں ذرا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز کتنا پیارا ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھ جاؤ اور رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان پر تو فرض تھی، ہمارے لیے موسٹ ریکمینڈڈ آفٹر فرض نماز موسٹ ریکمینڈڈ نماز ہے تہجد کی نماز۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، در حقیقت رات کو اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے۔ یعنی آپ کسی بھی چیز، دنیا کی کوئی چیز ہو دین کی کوئی چیز ہو، کسی چیز میں آپ نے اگر ماسٹر کرنا ہے، کسی چیز میں اگر آپ نے یعنی اگر آپ کے کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، میں کیسے اپنی کوئی عادت چھوڑنی ہو، کوئی نئی چیز اپنانی ہو، کچھ بھی کام کرنا ہو، کچھ بھی، تہجد کی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نفس کو قابو کرنے کے لیے جو رات کی نیند چھوڑ کر اٹھ سکتا ہے نا اپنے بستر سے بغیر کسی فائدے، بغیر کسی صلے، دنیا کے کسی بغیر صلے کے لیے، اور اللہ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ He has control on himself۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نفس ایک گھوڑے کی طرح ہے، اگر وہ گھوڑا سرکش اور نفس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو جہاں چاہے آپ کو لگاتا پھرے اور آپ کو اتار کے جو ہے وہ ٹھا مارے زمین پہ اور آپ کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن اگر اسی گھوڑے کو آپ قابو میں کر لیں تو پھر وہی نفس آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں وہ آپ کی مرضی پہ چلے گا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو نفس کو کنٹرول، مجھے لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑی کوشش کرتی ہوں یہ نہیں ہوتا، مجھے اپنی عادتیں نہیں چھوڑی جاتی ہیں، بری عادت ایسی پڑی ہوئی ہے کہ بیڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، مجھ سے وہ نہیں ہوتا، اتنی مجبوریاں، اتنی تکلیفیں۔ قرآن میں اس کا علاج ہے، نفس کو قابو کرنے کے لیے بہترین ہے، اور کوئی نیکی کا تصور ہی نہیں ہے تہجد کی نماز کے بغیر۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا، گڑگڑانا اور مانگنا۔ تہجد جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے نا، یعنی آپ سمجھیں کہ 5 وقت کی نماز کے بعد اگر کوئی بھی چیز آپ کو اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے تو وہ تہجد کی نماز۔ سبحان اللہ، ضرور کوشش کیا کریں چھٹی والے دن، اگلے دن جب آپ کی چھٹی ہو، مہینے میں ایک بار اٹھا کریں، 2 نفل پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، اور آہستہ آہستہ اس کو جو ہے بڑھانے کی کوشش کیا کریں۔
بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں۔ کتنا پیارا رب کا انداز ہے، سبحان اللہ۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، سب سے کٹ کر اپنے رب کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو، اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نپٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے، اور دردناک عذاب ہے۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں کہ وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ سبحان اللہ، اس دن کی جو ہولناکی ہے، اس دن بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب، اور کبھی آدھی رات، اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ ہے یہ عمل کر رہا ہے۔ اور سوچیں ہم بھی اگر رات کو اٹھتے ہیں کبھی، اللہ توفیق دے دے، تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی ہے۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، اور یہ تہجد کی نماز کے لیے آپ لوگ قرآن حفظ کریں، یعنی جتنی بھی آیتیں صورتیں حفظ کر سکتے ہیں تھوڑی بہت، وہی جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور سورۃ اخلاص ہے، بہت افضل ترین صورتیں ہیں، لیکن اس سے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ قرآن جتنا پڑھ سکو آہستہ آہستہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تہجد میں کون سی صورت پڑھتے تھے؟ سورہ رحمان، ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ سورہ رحمان پڑھے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ سودا کہتی ہے کہ میں ان کے پیچھے تہجد پڑھنے کھڑی ہو گئی تو وہ قیام اتنا لمبا تھا کہ مجھے لگا کہ یہ کبھی رکوع میں ہی نہیں جائیں گے۔ رکوع میں گئے تو رکوع اتنا لمبا تھا کہ مجھے لگا اب یہ کبھی سیدھا کھڑے ہی نہیں ہوں گے۔ پھر کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں سجدے میں ہی نہیں، سجدے میں گئے تو مجھے لگا کہ اب سجدے میں سے کبھی سر نہیں اٹھائیں گے۔ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، تو سارے قرآن ہی پڑھا کرتے تھے، پوری سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے لیے کیا، چلو اور کچھ نہیں تو سورہ رحمان ہی بندہ یاد کر کے، یا کوئی اور تھوڑی بہت آخری سپارے کی صورتیں یاد کرے اور ان کو پڑھنا شروع کرے۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ بھی کرتے ہیں۔ بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم نے اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن۔ سورۃ مدثر کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری سورت ہے جو نازل ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کی پہلی 7 آیتیں جو ہیں یہ نازل ہوئی تھی، یہ دوسری نہ، پہلی کون سی تھی؟ سورۃ علق، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری سورت جو نازل ہونے والی تھی وہ یہ تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں وحی آئی تھی غار حرا میں، تو وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ پورا قصہ سبحان اللہ بہترین قصہ ہے، خوبصورت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوڑتے ہوئے اترے تھے غار حرا سے، اور سیدھا آئے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دثرونی مجھے چادر اڑا دو، کیونکہ وہ کانپ رہے تھے سردی سے اور خوف سے کہ مجھے چادر اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ جو ہے انہوں نے ان کو چادر اڑا دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چادر لے کے جو ہے وہ لیٹ گئے تھے۔ تب جو ہے اس کے بعد میں، اور کہا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد کافی عرصے تک وحی نہیں آئی تھی، تو جب وحی آئی تھی تو یہ سورت اتری تھی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کر دو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر کھڑے لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کر دو، کہ اٹھو، اب تمہارا نیند سے کیا کام، تمہیں اللہ نے جس کام کے لیے چن لیا ہے تمہیں نیند سے کوئی کام نہیں ہے، اٹھو اور کھڑے رہو۔ اور بڑی پیاری بات انہوں نے کسی نے لکھی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور 23 سال تک کھڑے رہے، 23 سال تک کھڑے رہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ نہ دن نہ رات کوئی ان کی زندگی میں کوئی انجوائمنٹ، کوئی فن، کوئی جو انہوں نے اللہ کے راستے کے علاوہ کچھ کیا ہو۔ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے واقعی سر دھڑ کی بازی لگائی، دن رات ایک کر دیا قم فانذر کے اوپر۔ اور یہی جو ہے وہ آگے ہمارے اوپر بھی حکم ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلاؤ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کر دو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو کہ اللہ نہ صرف مسجد میں بڑا ہے، نہ صرف 27ویں کی رات بڑا ہے، نہ صرف رمضان میں بڑا ہے، بلکہ اللہ پورے سال میں بڑا ہے۔ اللہ نہ صرف مسجد میں بڑا ہے، اللہ ہماری محفلوں میں بھی بڑا ہے۔ اللہ نہ صرف درسوں میں بڑا ہے اللہ، بلکہ ہماری شادیوں میں بھی اللہ بڑا ہے۔ جتنے ہم کام زندگی میں کرتے ہیں اس میں اللہ ہی بڑا ہے۔
اور اپنے کپڑے صاف رکھو. اور یہ جو ہے نا, یہ ہمیں دائی جو ہے نا, جو دین کا کام کر رہا ہو, اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ٹپس ہیں. اپنے کپڑے صاف رکھو, مطلب ہے کہ آپ کی اپیرنس بھی صاف ہونی چاہیے, لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں. ایسے نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اور آپ میں سے بدبوئیں آ رہی ہیں اور آپ جو دین کا کام کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. آپ یو ہیو ٹو لک پریزنٹیبل, اپنے کپڑے صاف رکھو. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان کہے کہ نہیں میں نے بہت سچ سمجھ کر نکلا, وہ مطلب آپ کر سکتے ہیں, اس کی بھی اجازت تو ہے, لیکن ہر وقت ظاہر ہے کہ یہ سوچنا کہ یہ میرے پہ فرض ہے. ظاہر ہے یہ جو لکھا ہوا ہے کہ بی پریزنٹیبل, اور گندگی سے دور رہو. اور جو گندگی ہے والرجز فاجر, وہ اندر اور باہر دونوں کی گندگی. اندر بھی کیا ہے, کسی قسم کی نہ آپ شرک میں مبتلا ہو, نہ آپ غیبت کسی کی کریں, نہ آپ بدعات میں پڑے ہوئے ہوں, نہ یہ کہ کسی کے ساتھ آپ کا بغض ہو. ایک دائی کے لیے کیا ہے, کسی کے لیے آپ کے دل میں کوئی بغض نہ ہو. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری, میرا سینہ صاف کر دے لوگوں کے میل کچیل سے, کہ کسی کے بارے میں سوچوں کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. نو ججمنٹ whatsoever. کوئی دین پہ آئے نہ آئے, کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے, کوئی پردہ کرے نہ کرے, نو ججمنٹ whatsoever. اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے, اور لوگوں سے نہ کچھ ڈیمانڈ رکھو کہ میرے لیے کچھ کریں گے یا مجھے کچھ دے دیں گے یا میری تعریف ہی کر دیں گے, میرا کوئی بھلا کر دیں گے. کچھ لوگوں سے ایکسپیکٹ نہ کرو. اور کیا ہے, اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو, لیکن اس کے بعد جو تم پہ تکلیفیں آئیں گی ان پر صبر کرو. اچھا, جب سور میں پھونک ماری جائے گی, وہ دن بڑا سخت ہوگا, کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا, بہت سا مال اس کو دیا, اس کے ساتھ حاضر باش رہنے والے بیٹے دیے, اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں, ہرگز نہیں, وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے, میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی پہ چڑھاؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی, تو خدا کی مار اس پر. کیسی بات بنانے کی کوشش؟ یہ جو ہے آیتیں جو ہیں ولید بن مغیرہ کے اوپر آئی ہیں روایتوں کے مطابق, کہ وہ جو تھا ہر وقت یہ پلاننگ کرتا رہتا تھا کہ کیسے لوگوں کو اللہ کی راہ سے جو ہے وہ روکا جائے, اور اس کے اوپر یعنی باتیں بنائے زیادہ کرتا تھا. تو خدا کی مار کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں, خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا, پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا. اس کے پاس لوگ گئے تھے اور کہا تھا کہ ہمیں کوئی آئیڈیا بتائیں کہ ہم کیسے اس نبی کی جو اتنی وائڈ اسپریڈ یعنی پھیلتی ہی جا رہی ہے دعوت, اس کو روکیں. تو پھر اس نے کہا تم بتاؤ کہ کیا کہنا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا اچھا کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, مجنون ہے. نہیں, یہ مجنون بھی نہیں. اچھا شاعر ہے. نہیں, یہ شاعر بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اینڈ میں یہ کہہ لو کہ شاید جادوگر ہے. اس پہ وہ متفق ہو گئے تھے کہ یہ جادوگر ہے, کہ یہ باپ اور بیٹے اور میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے, تو اس کی بات ہی نہ سنو. تو ایکچولی یہ ہوا کہ جب حج کا مہینہ آیا تو جو قریش مکہ ہیں, یہ مختلف وہ جیسے ہمارے مینا میں نہیں کیمپس لگے ہوتے, تو ہر ایک کیمپ میں جاتے تھے اور جا کے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہاں پہ ایک جادوگر ہے, وہ آئے گا تم سے باتیں کرنے کے لیے, اس کی بات نہ سننا ورنہ تمہارے اوپر بھی جادو ہو جائے گا. اور لوگ ایکچولی جو ہے وہ کان اپنے روئی ٹھوس لیتے تھے کہ کہیں ہم اس کی آواز نہ سن لیں. جو یہ سب کچھ اس نے کیا تھا ولید بن مغیرہ. ہاں, خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی ہے. پھر لوگوں کی طرف دیکھا, پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا, پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخرکار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ تو ایک انسانی کلام ہے. عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا, اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ, نہ باقی رکھنے اور نہ چھوڑنے والی, نہ اگلی جائے گی نہ نگلی جائے گی, کھال جھلس دینے والی. 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں, اور ان کی تعداد کافروں کے لیے فتنہ بنا دی ہے, تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے, اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں. اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے. اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو. ہرگز نہیں, قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے, یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. انسانوں کے لیے ڈراوا ہے, تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے اور جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. اور ڈراوا ہے ان کے لیے جو آگے بڑھنا چاہے یا پھر جو پیچھے رہ جانا چاہے. ہر شخص اس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے, وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لائی. وہ کہیں گے ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹس, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. قالوا لم نکو من المصلین, وہ کہیں گے ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والوں میں سے. سبحان اللہ. اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اور حق کے خلاف باتیں بنانے والے تھے, اور ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے, اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے, یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا. اس وقت سفارش کرنے والوں کو کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں, گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں, بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. ہرگز نہیں, اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے, ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے, اب جس کا جی چاہے اسے سبق حاصل کر لے, اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے, اور وہ اس کا حقدار ہے کہ اسے تقویٰ کیا جائے, اور اس کا اہل ہے کہ
اللہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے، یعنی جو تقوی اختیار کرے گا اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القیامہ، سورۃ القیامہ۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے، یہ نفس لوامہ کا ظاہرہ کہ ذکر ہو رہا ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تین طرح کے نفس ہیں، نفس امارہ جو آپ کو برائی کی طرف اکساتا ہے، نفس لوامہ جو آپ کا کانشیس ہے، جو آپ کو روک کے رکھتا ہے، جو آپ کا عہد الست ہے، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ جو انسان نفس امارہ کو چھوڑ کر نفس لوامہ کی بات مسلسل سنتا رہتا ہے تو ایونچولی اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنانے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ کہ آگے بھی اپنی یہی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے یہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرائے بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ سبحان اللہ، ہر انسان کو اپنے اعمال کا، اپنے عقیدے کا، اپنے کردار کا، اپنی تمام حرکتوں کا انسان کا ڈیپ ڈاؤن انسائٹ پتہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ یہ عبادت کی راتوں میں نا، ان کے جب یعنی اویئرنیس ذرا روح جاگنے لگتی ہے تو ان کو اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں، تو پھر وہ اس وقت جا کے لوگوں سے معافی بھی مانگنے لگتے ہیں۔ اور ایسے واقعات، سچے واقعات ہیں کہ جیسے کسی نے کسی کا بہت برا کیا تھا تو این 27ویں کی رات کو جو ہے وہ جا کر اس سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو جو میں نے غلط کام کیا، سبحان اللہ۔ اور اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اتنا ہی تم رو رہے اور سب کچھ تو معاف کر دیا۔ اگلے دن سے پھر وہی رویے شروع۔ تو کہیں نہ کہیں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا غلط کام کر رہا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ تیرے چہرے تازہ تر ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ابھی، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اور وہ دن ہوگا جب رب کی طرف روانگی ہے۔ مگر اس نے نہ سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے لیے ہی سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے لیے ہی سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل اور بغیر حساب کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اسے ایک مرد اور عورت کی دو قسمیں بنا دی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ دہر۔ سورۃ دہر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ انسان۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے، ایسا وقت، ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، کوئی قابل ذکر، یعنی جب ہمارا ذکر ہی دنیا میں نہیں تھا۔ اس کے دو مطلب ہیں، اس کو ہمارا ذکر دنیا میں نہیں تھا۔ آج سے لیٹس سے 100 سال پہلے ہمارا کوئی نام کسی کو پتا تھا؟ ہم کہاں ہوں گے، ہم کیسے ہوں گے، ہمارا نام، ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ اور دوسرا جو اس کا مطلب ہے وہ اٹس مور پروفاؤنڈ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ ایسی چیز تھا جس کا ذکر کرنا بھی تم پسند نہیں کرتے ہو۔ کس چیز سے ہم بنے؟ گندے پانی کی بوند سے، گندے پانی کی بوند سے بنے ہیں ہم۔ عورت اور مرد کا جو یعنی آپ سمجھ لیں گندی ترین چیز ہوتی ہے، اس سے اللہ نے ہمیں بنایا، ایسی چیز جس کا ہم ذکر بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ اچھی چیز سے بھی بنا سکتے تھے ہمیں، لیکن اس چیز سے اس لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکہ ہم اپنی اوقات نہ بھولے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جس کا تم ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق میں اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، اور جہاں چاہیں گے وہ سہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔
یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے رہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں, ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. سبحان اللہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ, اللہ کے چہرے کے لیے کھلاتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. سبحان اللہ. تم سے ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے نہ ہی شکریہ. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر یعنی نہ سردی. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے. شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سوٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو گے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری, یہ ہے تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری. سبحان اللہ. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ ہے تمہاری کارگزاری, یہ وہ تمہارے عمل ہیں جو تم میرے لیے کیا کرتے تھے. وہ جو تم راتوں کو جاگا کرتے تھے, دن میں روزہ رکھتے تھے, صبح دورہ قرآن میں جایا کرتے تھے, نیند سے بری حالت ہوتی تھی, چکر آتے تھے, لیکن پھر بھی سنا کرتے تھے خاموشی سے. کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے کہ یا رب تو راضی ہو جا, بس تو ہم سے راضی ہو جا, تو ہم سے خوش ہو جا, ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے. لوگوں کے کہنے کے باوجود, لوگوں کے ڈانٹنے پھٹکارنے کے باوجود اللہ کے راستے پہ چلتے رہے. کسی کو نہ دیکھا نہ کسی ملامت کرنے والے کی بات سنی, بس ایک اللہ کو یکتا مان کر, اللہ کو اپنا رازق اور اپنا خالق اور اپنا رہبر مان کے اللہ کے راستے پر ساری زندگی چلتے رہے. تو پھر اللہ کہیں گے کیا ان ھذا کانا, یہ ہے وہ تمہاری جزا جس کے لیے تم ساری زندگی کرتے رہے, اور مبارک ہو کہ تمہاری یہ کوششیں قابل قدر ٹھہری ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو. ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صحیح صبح شام یاد کرو. رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو, رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرو. یہ لوگ تو جلدی حاصل کرنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا. دنیا اور آخرت میں سبحان اللہ بہت بڑا فرق ہے. لیکن یہ دنیا جو ہے نا, شارٹ سائٹڈ لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. جیسے کسان ہوتا ہے نا, آپ یہ سوچیں اپنی ساری جمع پونجی جو اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس سے وہ بیج خرید لیتا ہے اور اسے زمین میں دبا دیتا ہے. اب بیج اس کو نظر بھی نہیں آ رہا, کتنے مہینوں تک اس کی فصل اگنی بھی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے, امید رکھتا ہے اور سوچتا رہتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, پانی لگاتا ہے, اس کو گوڈی کرتا ہے, اس پہ ہل چلاتا ہے کہ ایک دن یہ فصل نکلے گی. بالکل یہ دنیا اس طرح کی ہے. آخرت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسان کی طرح اپنی آخرت پر انویسٹ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اس کا تمہیں اجر مل جائے گا. لیکن انسان جو ہے نا, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو ہوتی ہے نا ہماری, فوراً مل جائے. کہیں انویسٹ کیا تو فوراً اجر مل جائے, فوراً اس کا صلہ مل جائے. جلدی پروفٹ کیسے ملے گا مجھے؟ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. جیسے کہ ایک بہت بڑا ایک ریسرچ ہوئی تھی, بہت بڑا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا بچوں کے اوپر. آپ نے بھی سنا ہوگا, کسی نہ کسی, ہر ایک نے وہ ضرور سنا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو انہوں نے ایک مارش میلو ایکسپیریمنٹ اس کا نام ہے, یوٹیوب پہ بہت ساری اس کی ویڈیوز موجود ہیں. انہوں نے مختلف بچے لیے, بہت سارے 8-10 بچے لیے. ان بچوں کو انہوں نے ایک مارش میلو پلیٹ میں رکھ دیا اور کہا کہ ہم کمرے سے باہر جا رہے ہیں, آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ 5 منٹ تک یہ مارش میلو یا 10 منٹ تک یہ مارش میلو نہ کھائیں تو ہم آپ کو ایک اور مارش میلو دے دیں گے, لیکن اگر آپ نے مارش میلو کھا لیا تو آپ کی مرضی ہے, پھر دوسرا نہیں ملے گا. اب وہ بچوں پہ ایکسپیریمنٹ ہوئے اور اس میں سے کچھ بچے جو تھے انہوں نے تو مارش میلو نہیں کھائے اور انتظار کرتے رہے, اور کچھ بچے تھے انہوں نے فوراً کھا لیے. انہوں نے اسٹڈیز ہوئی ان بچوں کو, انہوں نے آگے 10-12 سال تک فالو کیا اور انہوں نے بتایا کہ جن بچوں نے مارش میلو کھا لیا تھا وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکے, جن بچوں نے صبر کیا تھا اور دوسرے مارش میلو کا انتظار کیا تھا وہ زندگی میں کامیاب بنے. یہ ہے وہ عاجلہ اور آخرہ کا فرق. ہمیں چاہیے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. دنیا جو ہے وہ کیا ہے, وہ ہے آپ کی نظر آتی ہے سامنے, مطلب آخرت ادھر پڑی ہے اور ایک دنیا یہاں پڑی ہے. آخرت تو نظر ہی نہیں آ رہی. جنت کس نے دیکھی ہے جی؟
کیا اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہو یا نہ ہو, دنیا تو نظر آ رہی ہے نا, دنیا میں جنت بناؤ جی. نظر آتی ہے اس لیے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, جلدی ملتی ہے اس لیے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ جنت ایک تو عارضی ہے, بڑی جلد ختم ہو جانے والی ہے, بہت ہی لمیٹڈ ہے. جتنی مرضی جنت بنا لیں آپ بنا نہیں سکتے, کیا بنا لیں گے, اور اپنی مرضی کی بھی نہیں ملتی. 100% کسی نے اپنا گھر بنانا ہو, کوئی اپنا گھر بالکل کسٹم میڈ بنوا رہا ہو, ایک ایک چیز, ایک ایک اینٹ, ایک ایک پتھر, ایک ایک جو اس میں پینٹ اپنی مرضی کرا رہا ہے, وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو کیا کہے گا 100% میری مرضی سے بنا. یہ تو رہ گیا. دیکھیں نا, ایک ہرسٹ کیسل ہم لوگ گئے تھے امریکہ میں سبحان اللہ دیکھنے کے لیے. جو امریکہ کے کوئی ایکس پریزیڈنٹ ہیں, بہت ہی امیر آدمی, وہ یعنی فلدی رچ ڈوڈ, اس نے وہ ایک کاسل بڑی دنیا میں, اس نے بڑی جگہوں پہ وہ کاسل بنایا ہوا ہے. تو ہرسٹ کاسل اس نے بنوایا, اس نے دنیا سے, پوری دنیا سے اس نے جواہرات اور یعنی اسٹیچوز اور پینٹنگز لا کے اس نے اپنے اس محل میں رکھی ہیں, اور بڑی بڑی جگہ سے جا کر اس نے یعنی میوزیمز میں گیا, اور وہاں سے ایون عربی کی بہت ساری چیزیں اس میں, عربوں سے لایا ہوا, ترکی سے, مصر سے, اور پتہ نہیں فرانس سے اور اٹلی سے اور سویڈن سے. چھتوں پہ اس نے کیسی کارونگ کرائی ہوئی, اور وہ پورا, اب وہ اس کو یعنی وہ اوپن فار پبلک ہے, اور مطلب بہت سال پہلے بنایا تھا, اوپن فار پبلک ہے, اور ٹکٹ لے کے آپ اس کو دیکھتے ہیں جا کر, وہ بھی کارٹ میں بیٹھ کے, اور بڑا اتنا بڑا وہ کاسل ہے سبحان اللہ. لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایک جو اس نے اپنی سوئمنگ پول کے سامنے ایک مجسمہ لگایا ہوا نا, مجھے ابھی تک یاد ہے, وہ جو ایک رومن ناؤز باللہ جو گاڈ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, رومن گاڈ ہے, گاڈ آف پتہ نہیں لو یا کیا, تو یا پراسپیرٹی ہے جو بھی, تو اس کا مجسمہ پتہ نہیں کہاں سے لایا تھا, گریس سے یا ایتھنز سے جا کے وہ لے کر آیا تھا, تو اس نے وہاں لگوایا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بنا رہے تھے نا آرکیٹیکٹ, ان کو وہ جگہ, اب وہ اتنا قیمتی اور اتنا مہنگا تھا کہ اس نے ایکچولی وہاں کی گورنمنٹ کو کتنے پیسے پے کیے وہ مجسمہ خریدنے کے لیے. تو انہوں نے جب وہ مجسمہ لگانے لگے نا, تو ان کو لگا کہ جگہ چھوٹی ہے, تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی. اور جب آپ ہرس کاسل دیکھنے جاتے ہیں نا, تو وہ آپ کو خاص طور پہ بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے $ملین کا مجسمہ ہے, کہ آرکیٹیکٹس کو انہیں لگا کہ کیا پوری بھرائی ہوا ہے ہر چیز سے, تو کاٹ دو اس کی ٹانگ. اور کہتے ہیں جب اس کو پتا چلا تو اس کو اتنا دکھ ہوا, اتنا. تو وہ یہ کہ کتنی کو آپ دنیا کما لیں گے, کیا بنا لیں گے. آج وہاں پہ ہرس کاسل دیکھا ہوا آپ نے سبحان اللہ, یہ دیکھے ذرا کیا اس نے اپنے, اور صرف, اور یقین کریں سوئمنگ پول کے اوپر سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں. میں جناب جائیں وہاں تو کہتے ہیں, انسان کہتا ہے کہ کیا پاگل پن. یہ کہاں پہ؟ کیلیفورنیا کے اندر, کیلیفورنیا میں سبحان اللہ. اور جو مل جاتی ہے وہ کب تک آپ کی ملکیت رہے گی, بڑی جلدی آپ سے چلیں. ہرسٹ کاسل اس کا نام ہے سبحان اللہ. ناٹ دیٹ کہ میں آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہوں کہ آپ جا کے دیکھیں, کوئی ایسی دیکھنے کی چیز نہیں ہے. یقین کریں دل ہی خراب ہوتا ہے کہ کیا بکواس ہے یہ. عبرت, ہاں عبرت لینے کے لیے آپ جانا ہو تو جائیں. اچھا جی, تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کے نام پر, ہاں یہ جو ہیں یہ جلد ملنے والی دنیا کی طرف توجہ کرتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کرتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کی جوڑ بند مضبوط کیے ہیں, اور ہم جب چاہیں ان کی شکلیں بدل کر رکھ دیں. اور یہ ایک نصیحت ہے, آپ جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے, اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے, اپنے رحمت سے جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے, اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورۃ مرسلات, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں, پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں, اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں, پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں, پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں, اور عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر جس چیز کا, یعنی جب تیز ہوا چلتی ہے اور جب طوفان آتا ہے یا بجلی کڑکتی ہے, جو بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے, تو لا محالہ آپ اللہ کو ہی پکارتے. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے, اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا, اور پہاڑ دھنک ڈال دیے جائیں گے, اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا, اس روز وہ چیز واقعہ ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا تھا, جس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا تھا, فیصلے کے روز کے لیے. اور تمہیں کیا خبر ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا تھا, پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کر دیں گے. مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا, اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے نہیں رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے, پس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا, زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی, اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے, اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے, نہ ٹھنڈک پہنچنے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی, جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی کہ گویا وہ زرد اونٹ ہیں.
تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کرے. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا. اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو میرے مقابلے میں تو چل دیکھو. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. متقی لوگ آج سائیں اور چشموں میں ہوں گے اور جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے. کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ہے ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ نبا. یہ لوگ جس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ چہم گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کون سی؟ قیامت. ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائے. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی. تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے. در حقیقت جہنم میں ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون. یہ زخموں کا دھون پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کے جسم پہ کوئی پھوڑا یا زخم بن جاتا ہے نا، جس کے اندر سے پیپ نکل رہی ہوتی ہے اور خون نکل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ اس کو دے واش اٹ، تاکہ اس کے اوپر نیا بینڈیج لگانے سے پہلے، اسپیشلی اگر کوئی پرانا زخم ہوتا ہے نا، تو نیا بینڈیج یہ نہیں کرتے کہ بینڈیج اتارا اور نیا بینڈیج. اس کے بعد وہ بینڈیج اتارتے ہیں، اس کے بعد زخم کو وہ دھوتے ہیں اور اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لیکوڈز موجود ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کو سمجھ لیں کہ اس زخم کو پانی سے دھویا جا رہا ہو تو اس کے اندر جو پیپ اور گندگی اور جراثیم اور کیڑے جو کچھ اس زخم کی دھون ہوگی، آپ سوچیں وہ پینے کے لیے آپ کو دی جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یا ربی معاف کر دے، معاف کر دے. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز کو گن گن کر لکھ رکھا تھا. اب چکھو مزہ، تم ہمارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے. آپ یقین کریں کہ جب مردے کو نہلایا جاتا ہے نا، اور کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے جیسے جو لمبے بیمار ہو کر آتے ہیں نا، اتنی اسمیل ہوتی ہے کہ اگر آپ نہ پہنے نا ماسک وغیرہ سبحان اللہ، تو آپ ایکچولی یو وڈ تھرو اپ. اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے. اور اسپیشلی اگر کوئی پرانا زخم ہو. بہت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے اور کس طرح ہم نے مرنا ہے اور آخرت میں کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، اللہ ہی ہے ہمیں بچانے والے. یقین کریں یہ کوئی اس میں مطلب بیسکلی انہوں نے یہ بتایا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ جس کے اوپر لوگ غور و فکر نہیں کرتے. اس میں ایک بات جو ہے وہ یہ تھی، یقین کریں جس ہٹ می سو ہارڈ، کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کیسے ہنس سکتا ہے، ہنس کیسے سکتا ہے، لوگ ہنس کیسے رہے ہیں جبکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی. یعنی کتنی جلدی انسان نے مر جانا اور عذاب اس کے لیے تیار. یعنی اللہ اس سے راضی ہے کہ نہ راضی ہے اسے پتہ نہیں، اور وہ ہنس رہا ہے اور انسان ہنس رہا ہے. اور سوچیں کہ اگر ہمیں کبھی ہمارا انجام صاف نے نظر آ جائے. یعنی یہ جہنم کے لوگوں کے جو رونے کے اتنے قصے ہیں نا کہ وہ اس طرح روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں گی اور خون کے آنسو روئیں گے اور وہ پکاریں گے اور یہ اور وہ. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کبھی ہمیں اپنا انجام اور ہمیں کبھی اپنا جو ٹھکانہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، کبھی نظر آ جائے تو ہمارا کیا حشر. اس وقت کون ہے جو ہنسنا نہ بھولے. ناٹ دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے کو ہنسنے سے منع کیا ہوا ہے، ناٹ دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے کو ہنسنے سے منع کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے. انسان کو ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں. کوئی غلطی ہو جائے پلٹ کے اللہ کی طرف آئیں، بار بار پلٹیں. یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور ہے اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام ہے. وہاں وہ کوئی لغو اور جھوٹی بات نہ سنیں گے. جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے ہوگا، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور ان کے درمیان کی بھی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہے. اس روز روح اور ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور ٹھیک بات کہے. اور وہ دن برحق ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے. ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے. اور کافر پکار اٹھیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں آج مٹی ہوتا، کاش مجھے کوئی نہ جانتا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میرا کوئی نام ہی نہ ہوتا، کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہوتی. آج دنیا میں کتنے ہم کہتے ہیں ہمارا بھی کسی کو پتا ہونا چاہیے، میرا نام نہیں اس نے لیا، میرے بارے میں ذکر نہیں کیا، مجھے انویٹیشن نہیں دی.
اور قیامت والے دن کہیں گے کاش مجھے کوئی نہ دیکھے، میں آئی جسٹ ڈونٹ ایگزسٹ، نو بڈی لک ایٹ می. کافر پکار اٹھے گا کاش میں خاک ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النازعات. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں. اس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا. کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ لے آئیں کہ جہاں نہ زلزلے آتے ہیں، نہ کوئی طوفان آتے ہیں، نہ کوئی پرابلمز آتی ہیں، نہ آندیاں چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. یہ سب کچھ اس لیے نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہو. ایسی امن سکون کی جگہ اللہ نے ہمیں، جہاں گروسری سٹور جو ہے وہ فوڈ آئٹم سے بھرے ہوئے ہیں، اور آپ جاتے ہیں اور مزے سے اٹھاتے ہیں، یہ اٹھایا وہ اٹھایا، اپنے کاؤچز پہ بیٹھ کے ہم ریموٹ کنٹرول سے اپنی مرضی کے چینل چینج کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی کھولتے ہیں، گرم پانی کھولتے ہیں، جو دل چاہتا ہے. فریج ہمارے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ سب کا سب کہیں اللہ نے ہمیں ڈھیل نہ دی اور اچانک ہمیں اللہ پکڑ لے ایسے زلزلے سے. سبحان اللہ. اس دن ہوں گے کچھ جس لوگ سے ہلا مارے جائے گا زلزلے کا جھٹکا، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا. کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی. یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لا جائیں گے؟ کیا ہم جب کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو بڑی ہی گھاٹے کی ہوگی پھر. حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے. کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوٰ کے مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہہ دیا کہ کہا کیا تو نے اس کے لیے تیار کیا ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا. پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. کیا تم لوگوں کی تخلیق کا کام زیادہ سخت تھا یا آسمان کی تخلیق کا؟ اللہ نے اس کو بنایا تو اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کو توازن قائم کیا، اس کی راڈ ڈھاکی، اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان عزیز کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے پاک رکھا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ؟ اس کا علم تو اللہ پر ہی ختم ہے. تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یہ حالت موت میں یا بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر ٹھہرے رہے. سبحان لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ عبسہ. شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ ایک اندھا تیرے پاس آ گیا. یہ حضرت ابن ام مکتوم کے بارے میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے اور ان کے پاس بہت بڑے بڑے قریش کے قبیلوں کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ اندھے صحابی تھے. یہ حضرت خدیجہ کے پھوپھی ذات تھے لیکن اندھے تھے اور ظاہر ہے بہت اونچی، یعنی ان کا کوئی ایسا مرتبہ نہیں تھا دنیاوی لحاظ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ان کو اگنور کیا اور بڑے قریش کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ رکھا کہ میں انہیں تبلیغ کروں. اور یہ اس لیے نہیں کیا کہ مے بی ہی واز لوکنگ ڈاؤن اپون ہم، کہ وہ کوئی کم تر سمجھتے تھے کہ یہ کوئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا پیش نظر یہ بات تھی کہ اگر یہ قبیلے کے سردار اسلام قبول کر لیں گے تو باقی کے لوگ خود بخود اسلام قبول کر لیں گے. یہ ریزن تھی. انبیاء جو ہیں وہ گناہ نہیں کرتے، ان سے صرف اگر کوئی خطا ہوتی بھی ہے تو وہ بھی آؤٹ آف گڈ ول ہوتی ہے، ان کی اپنی کوئی اس میں نیک نیت ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ کو بات ناپسند آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی وہی سری اس کی جو ہے وہ سرزنش کرتے ہیں اور اس کو کریکٹ کر دیتے ہیں. نبی ہیز ٹو بی 100% کریکٹ، کیونکہ لوگوں نے ان کو فالو کرنا ہے. جو غلطی وہ کرتے ہیں وہ کریکٹ کر دی جاتی ہے. شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا. تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے اور نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو. جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے. اور جو خود تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے اور ڈر رہا ہے اسے تم بے رخی برتتے ہو. ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. یہ ایک ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے. کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کر دے گا. ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا، ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا.
پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو تو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ، طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان عزیز کے طور پر. آخرکار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا. کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی. یہی کافر و فاجر لوگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ تکویر. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹ جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپنے والے تاروں کی، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا. یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے جو واقعی توانائی رکھتا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام، اور عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے. وہ باعتماد ہے. اور اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اپنے پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفطار. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اور اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نقص سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں تجھے چاہا جوڑ کر کھڑا کیا. ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے. جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے. اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا. فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مطففین. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹے میں دیتے ہیں. کیا یہ لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہوگا. اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. اور تمہیں کیا خبر ہے کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں. بے شک نیک لوگ بڑے معزز ہوں گے، بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانے چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرر لوگ شراب پئیں گے. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزہ لیتے ہوئے پلٹتے تھے. اور جب انہیں دیکھتے تھے تو کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، جنت میں مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انشقاق. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی کر دیا جائے گا، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور بڑی جلدی اس سے ملنے والا ہے. پھر جب اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا
اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا, اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے. پلٹنا کیسے نہ تھا, اس کا رب اس کے کرتوتوں کو دیکھ رہا تھا. بس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے, اور چاند کی جبکہ وہ ماہر کامل ہو جاتا ہے. تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے. پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے, اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. اللہ اکبر. بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں, حالانکہ یہ جو کچھ ہی اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. سبحان اللہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون, کبھی ختم نہیں ہوگا. سورۃ بروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے, یعنی قیامت اور دیکھنے والوں کی اور دیکھے جانے والی چیزوں کی, کہ مارے گئے گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے, اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. اور ان اہل ایمان میں سے ان کی دشمنی اس کے سوا کچھ بھی نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے, جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے, اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا ہے اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے, یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ہے بڑی کامیابی. یہ جو اصحاب الاخدود ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پچھلی قوموں میں سے ایک قوم تھی کہ جن کا بادشاہ جو تھا وہ ایمان لانے والوں کو ایکچولی بڑے بڑے گڑھے کھود کر اس میں آگ جلایا کرتا تھا اور لوگوں کو اس میں دھکا دیا کرتا تھا. اس کی پوری ایک لمبی حدیث صحیح حدیثوں میں بیان کیا گیا, اور آپ کی ماشاء اللہ تفہیم آپ کے ہاتھوں میں, یو کین ریڈ اٹ یور سیلف. اس کے اوپر ایک بڑی اچھی سی ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے, اس کا نام ہے بوائے اینڈ دا کنگ, اور انہوں نے اس میں بڑا اچھا سارا کا سارا ڈسکرائب کیا. اس کی بڑی پیچھے ایک ڈیٹیل ہے کہ پھر ایک بچہ تھا, بڑا ینگ لڑکا تھا جو جادو سیکھا کرتا تھا, لیکن ساتھ ہی ایک دیندار آدمی تھا جو اسے جادو سے منع کرتا تھا. پھر ایونچولی کیا ہوا تھا کہ اس نے شرط لگائی تھی کہ اگر مطلب بادشاہ نے کہا تھا کہ کیونکہ وہ اللہ کے دین کو اس طرح پھیلا رہا تھا, بادشاہ نے اس بچے کو مارنے کی اتنی کوشش کی وہ نہیں مرا, تو پھر بچے نے خود بتایا تھا, ینگ لڑکا جو تھا اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اللہ کا نام لے کے مارو گے تو پھر ہی میں مر سکوں گا. اور پھر اس نے اللہ کے نام لے کے جب بادشاہ نے اس پہ تیر چلایا تھا تو وہ بچہ مر گیا تھا. لیکن بہرحال اس کے بعد اس نے خندقیں کھدوائی تھیں اور اس کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ زندہ جلایا تھا جو بھی ایمان لے آئے تھے ان کو. بوائے اینڈ دا کنگ. در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے, وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا, اور وہ بخشنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے. بخشنے والا بھی ہے, محبت کرنے والا بھی ہے, عرش کا مالک ہے, بزرگ و برتر ہے, اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے. کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے, فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں, حالانکہ اللہ نے ان کے گھیرے میں لے رکھا ہے. ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا, بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے, اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ طارق. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی, اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا. کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا نہ کوئی اس کو مدد کرنے والا ہوگا. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. ایک جچی تلی بات ہے, ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. پس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کی ایک ذرا کی ذرا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعلیٰ. رسول اللہ سورۃ الاعلیٰ کہاں پڑھا کرتے تھے, کس وقت؟ وطروں میں. پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ, دوسری میں سورہ کافرون, تیسری میں سورہ اخلاص. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا, جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی, جس نے نباتات اگائی پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے, سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے. اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں, لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو. جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا, اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا, پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا, پھر نماز پڑھی. مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے.
باقی رہنے والی ہے. بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. کتنا کو دیر دنیا میں جی لینا ہے، کتنی کو دیر جی لینا ہے، پھر اللہ کے پاس جانا ہے. جتنے ہم درجوں سے گزرے ہیں، سب سے کم دیر کیا ہے 60 سال 70 سال کی عمر، کتنے کو سال. اور اسی کا سب کا سب اسی کی تیاری ہے، اسی کا پلاننگ ہے، اسی کے لیے سامان بنا کے رکھا ہوا ہے. کبھی کھول کے تو دیکھیں ہم اپنی الماریوں کو، سبحان اللہ، کبھی اپنے گھروں میں جھانک کے تو دیکھیں. یقین کریں کہ جب انسان موونگ کرتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ جو گاربیج نکلتا ہے صرف، اور کتنی چیزیں، کتنے ٹرک آتے ہیں جو ہمارا سامان اٹھا کے ایک گھر سے دوسرے گھر میں لے جاتے ہیں. قبر میں کیا لے کے جانا ہے اپنے ساتھ؟ لسٹ بنائیں اپنی. سبحان اللہ. مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں کہ یہ دنیا کتنی فانی ہے، یہ کتنی عارضی ہے، یہ کتنی غرور کا، دھوکے کا چکر ہے. یہ صرف ایک دھوکہ ہے. اٹس آل illusion, اٹس ناٹ ریئل. آخرت ہے اصل، آخرت ہے اصل، آخرت ہے اصل. حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، اور ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی. سورۃ الغاشیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تمہیں شاہ جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شاید آگ میں جھلس رہے ہوں گے. کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا. خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، آخر اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، اپنی کارگزاری پہ خوش ہوں گے. عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہ نہ سنیں گے. اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوں گے، گاؤ تکیے کی قطاریں لگی ہوں گی، اور نفیس فرش بچھے ہوں گے. یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی. اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، بس نصیحت ہی کرنے والے ہو تم، کچھ ان پر جبر کرنے والے تو نہیں ہو. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. ان لوگوں کو پلٹنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے. سورۃ الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی. 10 راتیں جو ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں. سبحان اللہ. اور جفت اور طاق کا مطلب ہے ایون اینڈ آڈ. ایون، پوری کائنات جو ہے وہ جفت اللہ تعالیٰ نے ایون نمبر میں بنائی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے طاق، یعنی مخلوقات کی بھی اور خالق کی، سب کی قسم اللہ تعالیٰ کھا کے. اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ اتنی بڑی قسمیں ہیں. اب کیا کس بات پہ قسم کی دلیل ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا ہے. اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے. حالانکہ دونوں ہی آزمائشیں ہیں. کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے. کسی کو عزت دے کر آزماتا ہے، کسی سے ذلت دے کر آزماتا ہے. کسی کا رزق ہے جو فراغ کر کے اس کو آزماتا ہے، کسی کا رزق تنگ کر کے اس کو آزماتا ہے. ہم سمجھتے نہیں جو ہم مزے میں ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس صحت ہوتی ہے اور ہمارے پاس مال بھی فراوانی میں ہوتا ہے اور ہم عیش کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ آزمائش نہیں ہے. یہ اس وقت سے زیادہ بڑی آزمائش ہے جب آپ کے پاس کسی چیز کی تنگی ہوتی ہے. بس ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں اللہ تو ہم سے بڑا راضی. دونوں ہی آزمائش ہیں، دونوں ہی آزمائش ہیں. کوئی دے کے آزمایا جا رہا ہے، کوئی لے کے آزمایا جا رہا ہے. بس ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے مال کی محبت نکال دے، اس دنیا کی محبت نکال دے، اور اپنی محبت ہمیں دے دے. ہرگز نہیں، جب زمین پہ در پہ کوٹ کوٹ کر ریگ زار بنا دی جائے گی، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ جب جہنم سامنے آ جائے گی تو انسان کو سب سمجھ آ جائے گی، پر اس وقت سمجھنے کا کیا حاصل؟ اس دن سمجھنے کا کیا حاصل؟
اور وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان پہلے سے بھیجا ہوتا. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا, اور اللہ جسے باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں ہوگا. دوسری طرف اشارہ ہوگا, اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش, اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ, شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ربنا اجعلنا منہم. رب یا رب ہم تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ اپنی جنت میں داخل کر, اپنے بندوں میں داخل کر, شامل کر دے. آمین ثم آمین. سورۃ بلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی, اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے, وہ شہر جو تمام عالم کے اوپر حرام تھا, جہاں کسی کیڑے کو نہیں مار سکتے, کسی جانور کو نہیں مار سکتے, کسی کو دکھ نہیں پہنچا سکتے, کسی کو تو نہیں کہہ سکتے. وہاں پہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی. اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم علیہ السلام کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی, در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا, کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا, فلانی شادی میں میں نے اتنے پیسے خرچ کر دیے, فلانی فنکشن پہ میں نے یہ لگا دیا, میرے کپڑے اتنے $1000 کے آئے, میں نے وہاں سے شاپنگ کر لی, میں نے یہ کر دیا. کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے تھے, اور نیکی اور بدی دونوں کے نمایاں راستے اسے نہیں دکھائے تھے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا, یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. یہ ہیں وہ کرنے کے کام جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. لوگوں کے لیے جیو, دیکھو کس کو تکلیف ہے, دیکھو کون مانگ رہا ہے, دیکھو کس کو تمہاری ضرورت ہے, کسی کو تمہارا وقت چاہیے, کسی کو تمہارا مال چاہیے, کسی کو تمہاری صرف محبت اور کسی کو تمہاری طرف سے کچھ رغبت چاہیے. غلامی کو چھڑانا, ظاہر ہے کہ آج تو غلام نہیں ہے, لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ کسی کا قرض معاف کروا دینا, کسی کا قرض معاف کر دینا اور کسی کا قرض ادا کرنے میں اس کی مدد کرنا, یہ ہے گردنوں کو چھڑانا. اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے. ربنا اجعلنا منہم. یا اللہ ہمیں دائیں بازو والے میں کر دے, یا اللہ ہمیں دائیں بازو والے میں کر دے. اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں, ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. سورۃ شمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورج اور اس کی دھوپ کی قسم, اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے, اور دن کی قسم کہ جب وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے, اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے, اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم, اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے, اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا ہے, اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا ہے, پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی ہے. یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا خود تزکیہ کر لیا, اور نامراد ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا. سمود نے اپنی سرکشی کے بنا پر جھٹلایا. جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا. مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹ قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑ دی کہ وہ اس کے ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا, اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہ ہوا. سورۃ اللیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو, اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا, اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے. اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا, اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے. اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے. بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے, اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے, اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہوگا, جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا, اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے, اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو. وہ تو صرف اپنے رب کی برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے, اور ضرور اس سے خوش ہوگا. الحمدللہ آج ہم یہی رکتے ہیں.